بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا بیان ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک۔ اس کائنات کے آدھے حسن کے مالک حضرت یوسف علیہ السلام کی روح کب قبض کی گئی؟ یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد مصر اور اسرائیل میں کس بات پر اختلافات ہو گیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو دنیا کے سب سے بڑے دریا کے نیچے کیوں دفن کیا گیا تھا؟ یہ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں۔ اللہ پاک نے ہر نبی کو بہت خوبصورت اور بہت پیاری آواز والا بنایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خوبصورت حسن سے نوازا گیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا آدھا حسن اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک میں سب سے طویل قصہ ہے۔ جب یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے عہدے پر فائز ہوئے تو ایک لمبے عرصے کے بعد اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد اور خاندان سے ملانے کا فیصلہ کیا تھا۔ لہٰذا حضرت یعقوب اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر آئے اور 40 سال کے بعد باپ بیٹے آمنے سامنے ہوئے۔ دونوں بہت دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے خاندان نے مصر آ کر پناہ لے لی اور سب وہیں رہنے لگے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی بھی تھے۔ مصر کے بادشاہ نے بنی اسرائیل کو زمین کا ایک ٹکڑا عطا کیا تھا جہاں ان کو آباد ہونے کی اجازت ملی۔ آہستہ آہستہ مصر میں بنی اسرائیل والے بہت طاقتور ہو گئے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 100 برس ہوئی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی 147 برس ہوئی تو اللہ کا حکم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا جائے۔ لہٰذا پھر ملک الموت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا۔ جب اپنے والد کی وفات کی خبر حضرت یوسف علیہ السلام کو ملی تو اپنے سر کا تاج اتار کر پھینک دیا اور جو ان کا لباس تھا اس کو بھی پار کر دیا۔ دوڑتے ہوئے اپنے والد کے جنازے پر آئے۔ یوسف علیہ السلام باپ کے جنازے کو دیکھ کر بے تحاشا رونے لگے اور روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر آسمان کے دروازے کھل گئے اور فرشتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جنازے کی طرف آئے۔ انہوں نے حضرت یعقوب کے جنازے کو غسل دیا اور بیت المقدس میں دفن کیا۔ جنازے کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ علیہ السلام اپنے دربار میں واپس آئے۔ باپ کی جدائی آپ کی برداشت سے باہر تھی۔ رات ہوئی تو دریائے نیل کے کنارے گئے اور وہاں روتے ہوئے پوری رات نماز ادا کی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے یوسف، آپ کے والد کی عمر تمام ہو چکی تھی، اس لیے خدا نے ان کو اپنی طرف بلا لیا، لیکن ابھی آپ کا وقت نہیں آیا، لہٰذا رب کی عبادت کریں، کیونکہ اگر موت کا وقت آ گیا تو مہلت نہیں دی جائے گی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کی وفات کے بعد سر پر اپنے کبھی بھی تاج کو نہیں رکھا، نہ ہی کبھی مسکرائے۔ اس طرح 20 سال گزر گئے۔ پھر ایک رات کو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ان کے دادا اور والد کہہ رہے ہیں کہ اے یوسف، اب ہمارے ملنے کا وقت قریب آ چکا ہے، 3 دن کے اندر ہماری ملاقات ہوگی۔ پھر 3 دن بعد ملک الموت آئے اور یوسف علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ اے یوسف، اب آپ کی مدت ختم ہو گئی ہے، آپ کے باپ دادا آپ کے منتظر ہیں۔ پھر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ جب یوسف علیہ السلام کی روح جسم سے جدا ہوئی تو یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے جنازے کو اٹھایا گیا۔ مصر والوں نے جنازے کو دیکھا تو شور مچ گیا۔ اب مصر والے یہ چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام ان کے علاقے زمین میں دفنایا جائے تاکہ اس بستی میں خیر و برکت ہو۔ بس اس وقت اللہ نے دریائے نیل کے پانی کو بند کر دیا اور اچانک سے نیل سوکھ گیا۔ لہٰذا اللہ کے اس قدرت سے مصر والے سمجھ گئے کہ یوسف علیہ السلام کے جسم کو نیل میں دفن کرنا چاہتے ہیں تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس پانی سے برکت حاصل کر سکیں۔ پھر یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کر دیا۔ روایت کے مطابق ایک عرصے بعد بنی اسرائیل جب فرعون کے غلام بن گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں انہوں نے مصر سے ہجرت کیا، لیکن ہجرت کے دوران موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے اور بنی اسرائیل نیل کے قریب بھٹکنے لگے۔ بنی اسرائیل نے بہت کوشش کی لیکن ان کو صحیح راستہ نہ ملا۔ اس پر ان لوگوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ تم لوگ کبھی بھی اگر مصر سے نکلو تو میرے تابوت کو بھی اپنے ساتھ لے جانا۔ جب تک آپ یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں راستہ نہیں ملے گا۔
اس پر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم کو پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے؟ اس وقت ایک عورت کے سوا کسی کو بھی نہ پتہ تھا کہ وہ تابوت کہاں پر موجود ہے، لہٰذا وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ عجیب تھا۔ اس عورت نے کہا کہ اس کا پانی نکال دو۔ جب ایسا کیا گیا تو زمین آنے لگی، پھر ایک قبر نظر آئی جس میں وہ تابوت موجود تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو نکالا اور آگے کا راستہ طے کیا تو آپ کو راستہ مل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام فلسطین پہنچ کر اس تابوت کو کسی خفیہ مقام پر دفن کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو لوگوں سے چھپا کر کیوں دفن کیا، اس کا علم صرف اللہ پاک کو ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ میری آج کی ویڈیو دیکھنا اور سننا اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو جلدی موصول ہو جائیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔